میرے دائیں بائیں صاحب اپنے عالم میں بیٹھے ہیں، فاروق صاحب بیٹھے ہیں، میں بیٹھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ادب کی تعریف کرنے نکلیں گے تو بہت ہی ڈیٹیل ہے لٹریچر ادب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ادب یا تو ادب ہے یا ادب ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جو لکھی جائے گی وہ لٹریچر ہوگا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں کچھ باتیں پوائنٹس وغیرہ تاکہ ہماری ڈسکشن جو ہے نا ریل ہمارے ٹاپک پر جو آ جائے. اچھا، پھر وہ کہا کہ جی مقبول ادب، اگر مقبول عام ادب ہے تو اس کا مطلب ہے جو ادب عالیہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. بلکہ بات یہ ہے کہ ہر وہ ادب کہ جس کی جڑت اپنی زمین کے ساتھ ہے. اقبال نے کہا تھا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہم اقبال کو اس زمانے میں بھی پڑھا کرتے تھے کہ جب ہمیں اس کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ محمد حسین اظہار نے ایک مضمون لکھا نرنگ خیال میں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تراجم ہے. شہرت عام اور بقائے دوام. مثلا کسی بھی ادیب کو شہرت عام مل گئی تو کیا اسے ہمیشگی بھی مل گئی، اس کے ادب کو دوامیت بھی مل گئی. مثلا ہمارے سامنے مثال ہے غالب کی. میرے ساتھ دوست میرے اتفاق کریں گے کہ وہ لٹریچر کے ہیں. غالب کو اپنے زمانے میں کبھی وہ شہرت حاصل ہی نہیں ہوئی. مرزا قتیل تھے، وہ فارسی تھے، ایرانی نژاد تھے، اور غالب کے سامنے اس کا کوئی نام لیتا تھا تو وہ کہتے تھے وہ الو گاگس، یعنی دوغلا. وہ گالیاں تک دینے کے لیے آ جاتے تھے. وہ اسی خطوط میں جنہوں نے وہ لکھے ہیں تو وہ، لیکن غالب کی جو غزل تھی اپنے عہد کے لیے نہیں تھی. یا ہر ادب اپنے عہد کے لیے نہیں ہوتا. ہر ادب اپنے، آج دیکھیں غالب کو جو دوامیت ملی ہے، اس طرح اقبال کو شہرت عام بھی ملی اور بقائے دوام بھی ملی. انجمن حمایت اسلام کے نام. اب مثلا یہ ہوتا ہے کہ کون سا ادب کس عہد میں فٹ ان ہوتا ہے. مثلا نذیر نے جب اپنی نظمیں لکھی، مثلا سب لال چلے گا، جب سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لال چلے گا بن جا رہا، تو پھر ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس پردیس تیرے مارا، قضا کجل کر لوٹی ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بیسا بیل شکر کیا کوئی بلا سب بارہ، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لال، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں. اچھا، لوگوں نے کہا میر جیسے شاعر نے اپنے عہد کے جو سنجیدہ غزل لکھنے والے کا یہ پوچھ گو ہے، یہ بکواس کرتا ہے، یہ زٹل باز ہے. لیکن جب انگریزی عہد آیا، انگریزوں کا زمانہ، ڈاکٹر فیلن نے ہندوستانی ڈکشنری لکھی، تو اس کے دیباچے میں لکھا کہ یہ اردو کا واحد شاعر ہے کہ جس کی شاعری اہل نصاب کے مطابق سچی اور کھری ہے. اچھا، بعد میں ہم دیکھتے ہیں پروگریسو موومنٹ آ گئی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ترقی پسند دہلی کا دور دورہ ہوا، تو لوگوں نے اس کی نظمیں تلاش کرنی. اچھا، وہ عہد نظم کا نہیں تھا، وہ غزل کا عہد تھا. ہر عہد میں ادب کے تقاضے جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثلا یہ ہم نے دیکھنا ہے وہ ادب کی جس کی جڑت زمین کے ساتھ ہوگی، جس کی جڑت جو بات دل سے نکلے گی دل پہ. مثلا میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو مثلا ہم نے بچپن سے ٹارزن کی کہانیاں پڑھنی جو ہے وہ شروع کی، یا امر ایار کے قصے جو ہے وہ پڑھنے شروع کیے. پھر تھوڑا سا اور سنجیدہ ہوئے تو ہم نے عمران سیریز کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. ہمارے پاس بچوں کو تو آج کل وہ پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ سے ابن صفی کے مدرس قدیم کی ساری چیزیں. اچھا، تھوڑے سے نوجوانی میں آئے تو رضیہ بٹ کے ناول جتنے بھی تھے ان کو پڑھنا شروع کر دیا. اس کے بعد ہم فراز پہ آ گئے. فراز جس زمانے میں ہم جب طالب علم تھے انٹر کے تھے تو کوئی مثلا جو فراز کی کتاب آئی، ہم نے پیسے تو ہوتے نہیں تھے، دائیں بائیں سے کسی سے لے کے پڑھ ڈالی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک فیض کا زمانہ آ گیا. فیض کی جب اتنی شہرہ ہوا تو ہم نے فیض کو پڑھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تو ہم اقبال پہ آ گئے. تو کہنے سے مراد ہے کہ ہر دور کے تقاضے اپنے اپنے عہد میں بدلتے رہتے ہیں. دوسرا جو میڈم نے کچھ باتیں کی خواتین کے حوالے سے، اچھا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اتفاق سے یہ بھی ایک عرصے سے جنرل اسٹڈیز میں لیکچر دے دی، میں بھی دیتا ہوں. اس میں یہ دیکھیں مثلا میرے سامنے مثال ہے، سیفو کی مثال ہے. یونانی ادب میں اتنی بڑی مثال ہے سیفو کہ جس کی صلاحیتوں کو پلیٹو جیسے شخص نے بھی تسلیم کیا. اچھا، میرے سامنے مثال ہے نگار بنت عثمان کی. خواتین کو، عورت کو اولیت حاصل ہے. اچھا، ادب یا عورت تخلیق کر رہی ہو یا مرد تخلیق کر رہا ہو، دیکھیں ذکر تو بنیادی حوالہ تو عورت کا ہی ہوا. دیکھیں اگر عورت تخلیق کر رہی ہے تو وہ تو لازمی سی بات ہے کہ عورت کی اپنی ایک جو حیثیت ہے اس میں آئے گی. اچھا، اگر مرد بھی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ، تو بنیادی ایک حوالہ تو عورت ہی ہے.
دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں تو میرے سامنے نگار بنت عثمان کا ترکی علامہ نیاز فتح پوری جب اپنے رسالے کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے نگار کے نام سے اپنے رسالے کا آغاز کیا، ایک عورت کو اتنی اہمیت جو وہ دی. اچھا پھر آپ دیکھیں رابعہ بنت کعب کا انہوں نے بھی نام دیا. اچھا اگر آپ اودی کی شاعرہ میں آ جائے نا، کاغا سب تن کھائیے، میرا بھائی کا کاغا سب تن کھائیے، چن چن کھائیے ماس، دو نینا مت کھائیے پیا ملن کیا. سیدھا آپ اگر سب کنٹیننٹ کی ہسٹری میں آ جائیں، مطلب یہاں پہ صوفیاء کا ورود ہوا، صوفیاء کا آنا جانا ہوا. میرا ہندی ٹیکسٹ پہ کام رہا ہے، اب صوفیاء بھی یہاں پہ آئے تو یہاں پہ محبت کا اظہار عورت سے مرد کی طرف ہو رہا ہے. عورت کے کیوں کہ جو بنیادی حسن، جو بنیادی نزاکت یا بیان، کیونکہ عورت کو جو تخلیق کا فطرتی طور پر ودیعت کر دی گئی ہے ادب کے حوالے سے. تو چنانچہ وہ ہم دیکھیں صوفیاء نے بھی پھر اسی طرح کیا. مثلا ہم جو لوریاں ہم سنتے تھے یا ہم نے جو مائیا سنا، پنجابی میں بھی لکھا جا رہا ہے، ہندوؤں میں بھی لکھا جا رہا ہے، اسی سے ملتا جلتا لوری وہاں پہ بھی لکھی جا رہی ہے، بلوچی میں بھی لولی لکھی جا رہی ہے، اسی طرح زیروک لکھی جا رہی ہے، بلوچی ادب میں جو وہ لکھی جا رہی ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں عورت کے جو تصورات ہیں یا عورت کو اصل میں ہماری بہت سی چیزوں سے ناشنائی ہے. سیدھی بات ہو نہیں تو 40 جلدوں میں ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے سندھی لوک ادب کو جمع کیے. 40 جلدیں ہیں سندھی ادب کی، اتنا رچ لٹریچر ہے پاکستانی زبانوں میں. اسی طرح آپ پنجابی میں دیکھ رہے ہیں، اسی طرح آپ جو وہ بلوچی میں دیکھ لیں، پروونس میں دیکھ لیں، اسی طرح شمالی علاقہ جہاں یا گلگت بلتستان کی جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں. تو عورت ایک بنیادی جو حوالہ ہے وہ ہمارے یہاں جو وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اس میں پھر آپ آگے چل کے دیکھ لیں ادب میں، جب آپ پروگریسو موومنٹ میں چلے جائیں یا پھر آپ باقی جو حوالے آپ دیکھ لیں تو اس میں ہم اس سے صرف نظر کر ہی نہیں سکتے. دوسرا اگر ہم نے کہانی پڑھنی شروع کی یا ہم نے ضرب المثل کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے زیادہ تر ضرب المثل اپنی ماں سے سنے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں مثلا اگر ادب کی اولین جو ہماری کہتے ہیں جو روایت ہے جس میں سواگن نامہ، 12 ماسا کی روایت ہمارے یہاں جو وہ رہی ہے، پھر لوریاں بھی جو وہ لکھی گئی ہے. جو پرانی ہماری کلاسیکل اردو کا دکن میں جو پیریڈ ہے اس میں آپ دیکھ لیں تو ہمارے یہاں بہت ہی رچ ہے. خاص طور پر جو ہمارے یہاں جو ادب کا یہ جو جیسے لوک ادب کا اثرات جو ہمارے یہاں جو وہ نظر آتے ہیں. اس کے بعد آگے مثلا ہر عید ہے کہ جس میں مثلا کسی عید میں لکھنؤ یا دہلی کے زمانے میں غزل کا عید بہت زیادہ تھا، پھر بعد میں جب انجمن پنجاب آئی تو نظم کا عید بہت زیادہ آ گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ ناول بھی پورا ایک سلسلہ میں زیادہ آپ کی طرف تراشی نہیں کرنا چاہتا، مجھے لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہوں. تو تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھاتے ہوئے بلکہ اپنے فاروق صاحب کی طرف جاؤں گی. What do you think Dr. Farooq, Dr. Farooq, what do you think, what role has colonialism played in the marginalization of these indigenous cultures? Of course, you can always sort of, refer back to the previous questions and then respond to those questions in the light of this particular aspect, the role of colonialism within the subcontinent. Thank you very much, Dr. Saiba. I am very happy to be part of this project. So, I grew up in a village where we used to have many stories about Sasipunu, Giraja, Dada Majnu, even some religious stories like Karbala narratives. And then Kissa Yusuf Islam, we used to listen from both sides, from Nana as well as from Nani. So, what happened is because of some paradigm shift, that we need to know what was the nature of that paradigm shift. Because of this shift, Nana's kahaniyas are almost preserved, but Nani's kahani is missing. If we happen to listen to Nani's kahani, and if it's published somewhere, it's Nana who is telling Nani's kahani. We have searched different stories in Punjabi, but so the writers are the compilers, those people who have compiled and composed the book. They are basically by male side. Female side, it has
and not contributed to the evolution of the, though orally they are very much there, their voice is there, very much there, but it's yet to be